بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقی وائس کے معزز ناظرین، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ابن یزید ہے، اس لیے اس نے معاویہ کی تربیت پر خوب محنت کی۔ دوستو، اس ویڈیو میں یزید کی موت اور اس کی قبر کھولنے کے واقعہ کے پس منظر اور پیش منظر کے بارے میں بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل آقی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین، جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ عمر المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، چونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے سرشار تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت فرماتے تھے۔ اسی لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں تم سے فریضہ رسالت کے بدلے کچھ نہیں مانگتا، بس میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنے لگیں، تو وہیں دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید تخت نشین ہو گیا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی اور اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن ہی لوگوں کو اپنی طرف سے آزاد کر دیا۔ دوستو، یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید نوجوان تھا اور جوانی زندگی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا، پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا، اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، مگر معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو اس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم کرے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ فیصلہ ان کے شیخ کی تعلیمات اور ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کی رگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے پختہ ارادے کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی اور اس کے بعد رسول کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا اور یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید ابن معاویہ کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ ہاں، وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا۔ اس نے اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ ابن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رند گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا: اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا،
نہ ہی تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بات سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو چھوڑتا ہوں۔ دوستو، معاویہ ابن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ یوں یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے حکومت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے مروان ابن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے کیوں یزید کے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ اس نے بڑے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ چنانچہ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ ابن یزید کو بھی زہر دے دیا گیا۔ دوستو، 685 عیسوی تک مروان ابن حکم نے حکومت کی۔ اس کے مرنے کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے 685 عیسوی سے 705 عیسوی تک ایک طویل عرصہ حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک عبد الملک کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئی تھیں۔ اسی کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا تھا۔ 715 عیسوی سے 717 عیسوی تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 عیسوی تا 724 عیسوی تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی کا دور شروع ہوا۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھولی گئیں۔ بنو عباس کے حکمران ابو العباس الصفا نے یزید کی قبر کو بھی کھلوایا، اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کے مرنے کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر المنصور اور ابو العباس کی نگرانی میں کھلوایا گیا۔ لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں ہڈیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔